درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم ولکم فی القصاص حیاۃ یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج کی آیتوں میں ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دے، شریعت کے اندر اس کا کیا حکم ہے، اسی حکم کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کسی شخص نے جان بوجھ کر کسی ہتھیار سے یا ہتھیار کے قائم مقام کوئی چیز ہو اس سے کسی کو قتل کر دے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ گنہگار بھی ہوگا اور قتل کا بدلہ قتل سے لیا جائے گا۔ کیا تھوڑا سا جگہ اور آگے آ جائیے، آگے تو بہت ساری جگہ بنا لی جی، آدھے گھنٹے کی بات ہے بس۔ اور جان بوجھ کر اگر قتل کر دے کسی ہتھیار سے یا ہتھیار کے قائم مقام ہو اس سے جان بوجھ کر اگر قتل کر دے تو شریعت کے اندر یہ حکم لکھا ہوا ہے کہ گنہگار بھی ہوگا اور اس کا بدلہ قتل سے لیا جائے گا۔ فقہ کی کتابوں کے اندر اسے کہا جاتا ہے قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ ایک ہے شبہ عمد۔ شبہ عمد کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز سے آپ نے ایک شخص کو مارا جس سے جان جانے کا غالب گمان تھا اور جان چلی بھی گئی، بڑی لاٹھی سے آپ مارتے رہے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ گنہگار بھی ہوگا، کفارہ دینا پڑے گا اور دیت دینی پڑے گی۔ کفارہ کا مطلب ایک غلام یا ایک باندی آپ آزاد کریں، اور اگر یہ دستیاب نہ ہو تو 60 دن مسلسل روزہ رکھنا ہوگا، اور دیت 100 اونٹ اس شخص کو دینا پڑے گا جس کے گھر کا قتل ہوا ہے۔ 25 اونٹنی مکمل 1 سال کی ہو، پھر 25 اونٹنی مکمل 2 سال کی ہو، پھر 25 اونٹنی 3 سال کی، پھر 25 اونٹنی 4 سال کی۔ اس طرح کی اونٹنیاں 4 قسم کی 100 کر کے دینی ہوگی۔ گنہگار بھی ہوئے گا، کفارہ بھی دینا پڑے گا، اور دیت یہ جو 100 اونٹنیاں ہم نے بتائی یہ دینی پڑے گی۔ ایک ہے قتل خطا، اس میں کبھی ہوتا یہ ہے کہ آپ کو
ایسا لگا کہ شکار بیٹھا ہوا ہے. آپ نے بندوق چلائی اور لگ گیا کسی شخص کو. وہ شکار نہیں تھا بلکہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا. اور ایک شکل یہ ہے کہ آپ چلا رہے تھے اپنی بندوق اور اپنا تیر کسی شکار پر. بیک وقت جیسے گولی آپ کی بندوق سے نکلی اسی راستے میں کوئی انسان آ گیا جسے کہتے ہیں قتل خطا. اور اس کے ساتھ شبہ خطا ہے. وہ یہ ہے آپ چارپائی پر سوئے ہوئے ہیں, اتنا جسم آپ کا بھاری ہے کہ نیند میں آپ چارپائی سے گرے اور آپ کے جسم سے بچہ چپ کر مر گیا. فقہاء نے لکھا ہے کہ کفارہ دینا پڑے گا, یعنی غلام یا باندی آزاد کریں یا مسلسل 60 دن روزہ رکھیں اور 100 اونٹ دیت میں دینی پڑے گی. یہاں کچھ عجیب سا ہے. اس سے پہلے میں نے بیان کیا کہ 25 1 سال کی اونٹنی, پھر 25 2 سال کی, پھر 25 3 سال کی, پھر 25 4 سال کی. یہاں 5 طرح کے اونٹ دیے جائیں گے. 20 1 سال کی, 20 2 سال کی اور 20 1 سال کا مکمل اونٹ, پھر 20 3 سال کی, پھر 20 4 سال کی. یہ 5 قسم کے اونٹ ہویں گے جو دیت میں دینی پڑے گی. وہاں 4 قسم کی میں نے بتایا, اسے کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں دیت غلیظہ, بھاری دیت آپ کو چکانی پڑے گی. اور اسے کہا جاتا ہے جہاں 20 کر کے آپ دے رہے ہیں, اسے کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں دیت خفیفہ. ایک ہے قتل بالسبب, آپ نے راستے میں کوئی گڈھا کھود دیا, کسی کا پیر پڑا, ٹھوکر لگی اور بس وہی بہانہ بنا اور وہ مر گیا. گنہگار تو نہیں ہوں گے آپ, کفارہ تو نہیں آئے گا, لیکن یہ 100 اونٹ آپ کو دیت دینی پڑے گی. قتل عمد, جس میں آپ گنہگار بھی ہوں گے اور جان کا بدلہ جان سے لیا جائے گا. شبہ عمد, جس میں آپ گنہگار ہوں گے اور کفارے میں غلام یا باندی یا 60 روزے رکھنے پڑیں گے اور 100 اونٹ دیت میں دینی پڑے گی. قتل خطا ایسے ہی شبہ خطا, اس میں آپ کو کفارہ بھی دینا پڑے گا اور دیت خفیفہ دینی پڑے گی. اور قتل بالسبب, اس میں صرف اور صرف آپ کو دیت دینی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر قتل عمد کو بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ نے جان بوجھ کر کسی ہتھیار سے یا ہتھیار کے قائم مقام کسی چیز سے آپ نے قتل کر دیا تو پھر قتل کا بدلہ آپ سے بھی قتل کے ذریعے لیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل, اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص کو فرض قرار دیا گیا ہے مقتولوں کے اندر. فقہ کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا, یہ درمیان میں باتیں میں عرض کر دوں تفصیل سے ہٹ کر. فقہ کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا, وہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنی عادت سی بنا لے. کیا عادت ہونی چاہیے؟ ہم مسجد کے اندر قدم رکھتے ہیں تو کیا کبھی بھولے سے چپل پہن کر ہم مسجد میں آ جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. جیسے ہی قدم مسجد کے گیٹ پر پڑے گا ویسے ہی مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چپل یہاں سے نکال لینا. لکھا ہے مفتی شبیر صاحب نے اپنے فتاوے کے اندر, ایک انسان اپنی ذات پر ایسی ہی کوشش کرے کہ وہ عادت اس طرح سے بنا لے کہ جیسے ہی مسجد کے اندر قدم پڑے موبائل سوئچ آف,
یاد آ جانی چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بغل میں ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، تو کچھ نہیں تو اس گھنٹی کی طرف تو اس کی توجہ جائے گی ہی۔ تو جو اصل مقصد ہے کہ ہم توجہ کو اللہ کی طرف مرکوز کریں، وہ توجہ بڑھ جاتی ہے۔ یہی میں مسجدوں میں بیان کیا کرتا ہوں کہ بھائی زور سے آمین بھی مت کہو، اس لیے کہ تم کہو گے اپنے مسلک کے مطابق نماز ہماری خراب ہوگی، کہ توجہ تمہاری طرف چلی جائے گی جس کی وجہ سے سارے مقتدیوں کی نماز خراب ہوگی۔ ایسے ہی جو تسبیحات ہیں نماز کی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، ربنا لک الحمد وغیرہ، یہ جتنی تسبیحات ہیں مقتدیوں کے ذمے، تو اس میں بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ ایسے طور پر ہم اپنی زبان سے ادا کریں کہ اپنے ہی کانوں تک محدود رکھیں، بغل تک آواز نہ جائے، تاکہ اس کی توجہ آپ کی طرف نہ چلی جائے۔ اصل مقصد تو توجہ کو اللہ کی طرف مرکوز کرنا ہے، نماز کا اصل مقصد یہی ہے۔ تو اگر یہ سب وظائف ہم اس طرح سے پڑھتے رہیں گے کہ اگر کسی نمازی کی اور خاص طور پر امام کی اگر توجہ کہیں بھٹک جائے تو یہ مناسب نہیں لگتا۔ ایک شخص میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ الحمد شریف بھی پڑھا کرتے تھے، تو مجھے بھی دقت ہونے لگی۔ میں کبھی کبھی ان کی سورہ فاتحہ سننے لگتا تھا، باوجود کہ وہ میری سورہ فاتحہ سنتے۔ میں نے کہا کہ آپ کی نماز 100% صحیح ہو رہی ہے، بس تھوڑا سا اور اوپر چلے جائیے گا تاکہ اوپر جانے میں دقت نہ ہو۔ خیر ان کی منزل میں نے بدل دی، اور الحمدللہ وہ اوپر اطمینان سے پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ ملتے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں صحیح چل رہا ہوں جی۔ الغرض یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص کو فرض قرار دیا گیا ہے مقتولوں کے بارے میں، کہ جان سے کسی کو آپ نے مار دیا ہتھیار کے ذریعے سے یا قائم مقام ہتھیار کے ذریعے سے، تو آپ گنہگار تو الگ ہوں گے اور اس کا بدلہ آپ سے جان کے ذریعے ہی سے لیا جائے گا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اسلام آنے سے پہلے دو قوموں کے درمیان بڑی زبردست لڑائی چل رہی تھی۔ ایسی لڑائی چلی کہ کچھ ادھر کے بھی قتل کیے گئے، کچھ ادھر کے بھی قتل کیے گئے۔ پھر اس کے بعد اسلام آ گیا، دونوں قوموں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ بہت زمانہ گزرنے کے بعد ان لوگوں نے سوچا کہ جو لڑائیاں ہم لوگ لڑے ہیں، کچھ تمہارے بھی قتل ہوئے ہیں، کچھ ہمارے بھی قتل ہوئے ہیں، اس سلسلے میں کوئی مشورہ کرو اور اس کی تلافی کی جائے کہ کیسے اس کا حل نکلے گا۔ ایک قوم نے بولا کہ ہم تو اس پر صلح نہیں کریں گے، صلح کی شکل یہی ہوے گی کہ ہماری طرف سے، یعنی ہمارے لوگوں میں سے جن عورتوں کو مارا گیا ہے ان عورتوں کے بدلے میں تمہارے لوگوں میں سے مرد قتل کیے جائیں گے۔ ایسے ہی جو ہم میں سے غلام مارے گئے ہیں، تمہارے غلام کے بدلے میں آزاد قتل کیے جائیں گے۔ ایسے ہی جو آزاد مارا گیا ہے ہمارے درمیان سے، تم میں سے اس آزاد کے بدلے میں 2 آزاد قتل کیے جائیں گے، تب ہم صلح کریں گے، ورنہ اس کے علاوہ صلح کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، الحر بالحر، یہ انصاف نہیں کہ تمہارا غلام قتل کیا گیا تو اس کے بدلے میں تم کسی آزاد کو قتل کر دو، نہیں۔ تمہارے یہاں سے عورت قتل کی گئی تو اس کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے گا، ایسا نہیں۔ تمہارے یہاں سے کوئی آزاد ایک شخص قتل کیا گیا تو اس کے بدلے میں 2 آزاد شخص قتل کیے جائیں گے، یہ انصاف نہیں۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے برابری۔ اگر عورت قتل کی گئی ہے تو اس کے بدلے میں عورت قتل کی جائے گی۔ اگر ایک آزاد قتل کیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں ایک ہی آزاد قتل کیا جائے گا۔ اگر ایک غلام قتل کیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ غلام ہی کو قتل کیا جائے گا۔ یہ برابری ہونی چاہیے۔
الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام قتل کیا جائے گا، والانثى بالانثى، مؤنث کے بدلے میں یعنی عورت کے بدلے میں عورت قتل کی جائے گی۔ جنگ احد اسلام کی دوسری جنگ عظیم ہے۔ احد پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی، جو وہاں آتے جاتے رہتے ہیں یعنی عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، ان کے سامنے جنگ احد کا پورا نقشہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کی الگ ترتیب دی تھی۔ وہاں پر پہاڑی کے نیچے جنگ لڑی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑی پر کھڑا کیا تھا، اور یہ کہہ کر کھڑا کیا تھا کہ چاہے نیچے ہم لوگوں کے ساتھ جو ہو جائے، ادھر توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، جب تک میں کہہ نہ دوں کہ تم لوگ پہاڑی چھوڑ کر آ جاؤ، تب تک تم لوگ پہاڑی کو چھوڑنا مت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھلایا کہ جب تک میرا حکم نہ جائے پہاڑی چھوڑنے کا، تب تک تم لوگ پہاڑی کو چھوڑنا نہیں۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی، صحابہ غالب آ گئے۔ وہ 50 تیر اندازوں نے جب دیکھا کہ اب تو کفار بھاگنے لگے اپنا مال چھوڑ کر، اور صحابہ ان کے مالوں پر قبضہ کرنے لگے مال غنیمت کے طور پر، تو ان 50 کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بس یہی مقصد تھا، اب تو کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، بس یہی مقصد تھا نبی کا کہ جب تک وہ بھاگ نہ جائیں تب تک تم لوگ یہاں سے پہاڑی کو چھوڑنا مت، بس ہم لوگ بھی جا رہے ہیں، اب مال غنیمت کو سمیٹنا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جب تک میں کہہ نہ دوں اترنے کو تب تک تم لوگ اترنا نہیں۔ الغرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے میں صحابہ کے درمیان دقتیں ہوئیں، جس کی وجہ سے وہ 50 جو پہاڑی پر پہرا دے رہے تھے، کچھ لوگ اتر کر نیچے آ گئے، کچھ ہی وہاں رہ گئے۔ کافر جب بھاگنے لگے، اس طرف جانے کے بعد پہاڑی پر نظر پڑی، ان لوگوں نے کہا کہ اسی پہاڑی کے نیچے جنگ لڑی جا رہی ہے، پہاڑی تو بالکل خالی ہے، اس پر چڑھ کر حملہ کرو۔ کفار چڑھ گئے، تیروں کی بارش اور جو ہتھیار تھے ان سب کی جب بارش ہوئی، پھر یہ فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان پہنچا، اسی جنگ کے اندر ان کے دانت شہید کر دیے گئے۔ الغرض ہمیں یہاں بتانا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کافر کو تہہ تیک کر کے وہ کسی راستے سے اپنے درمیان آ رہے تھے۔ پہاڑی کے ایک کھوہ میں وحشی نام کا ایک غلام بیٹھا ہوا تھا انہی کی طاق میں۔ جبیر ابن مطعم جس کا چچا جنگ بدر میں مارا گیا تھا حضرت حمزہ کے ہاتھوں سے، اس نے اپنے غلام وحشی کو کہہ رکھا تھا کہ اگر تمہیں آزاد ہونا ہے تو حضرت حمزہ سے بدلہ لے لو میرے چچا کا۔ ہندہ کافرہ عورت، اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ وحشی ایک تو تمہیں آزادی ملے گی جبیر ابن مطعم کی طرف سے، دوسرا انعام میرے طرف سے یہ ملے گا کہ سونے چاندی سے میں تمہیں وزن کر کے دے دوں گا۔ انعامات حاصل کرنے کے لیے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے وحشی اس طاق میں لگا تھا کہ کوئی جنگ ہوے گی تو میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چکر میں رہوں گا۔ جنگ احد وجود میں آئی، پہاڑی کے کھوہ میں جا کر بیٹھ گیا خنجر لے کر۔
اگر حضرت حمزہ ادھر سے آویں گے کبھی بھی تو بس ان کی آخری زندگی ہوئے گی۔ کافر سبا نامی کافر کو قتل کرنے کے بعد حضرت حمزہ اسی راستے سے لوٹ رہے تھے۔ حضرت حمزہ نے تو دیکھا نہیں، برچھا چلایا، سیدھے ناف پر لگی، پار کر گیا اور حضرت حمزہ وہیں پر گر کر شہید ہو گئے۔ ادھر تو گھمسان کی لڑائی چل رہی تھی، اتنی جلدی کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ حضرت حمزہ لوٹے یا نہیں لوٹے یا کہاں گئے، شہید ہو گئے۔ ہندا کافرہ عورت نے یہ منت مان رکھی تھی کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ مجھے پیش کیا جائے تاکہ میں اسے چبا چبا کر اپنے دل کی آگ کو بجھا سکوں۔ وحشی غلام اور حضرت حمزہ اس پہاڑی کے راستے میں تنے تنہا دونوں تھے، اور تو ادھر لڑائی جو چل رہی تھی وہ چل رہی تھی۔ شہید ہونے کے بعد دردناک طریقے پر یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت حمزہ کی ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیا گیا، انگلیاں کاٹ دی گئی، جگر نکال دیا گیا اور ایسے ہی آنکھیں نکال دی گئی، اور ان سب چیزوں کو نکال کر دھاگے میں پرو کر ہندا کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ یہ پہلے صحابی ہیں کہ شہید ہو جانے کے بعد بھی ان کے اعضا اور جوارح اللہ کے راستے میں قربانی دیتے رہے۔ جب لڑائی نرم پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ میرے چچا حضرت حمزہ نظر نہیں آ رہے ہیں، تلاش کرو کہ وہ ہیں کہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے کرتے اس پہاڑ کے کھوہ کے قریب پہنچے جہاں حضرت حمزہ کا یہ نقشہ سامنے تھا۔ حضرت علی سے دیکھا نہیں گیا، دوڑے دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم چچا کے ساتھ بہت برا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا نقشہ کچھ اور ہے، آنکھیں نکالی گئی ہیں، ناک کاٹ دیا گیا ہے، کان کاٹ دیا گیا ہے، انگلیاں کاٹ دی گئی ہیں، سینہ چیر کر جگر کو نکال لیا گیا ہے۔ یہ برا حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قسم کھائی تھی کہ جب تک حضرت حمزہ کے بدلے میں 70 کافروں سے میں بدلہ نہ لے لوں تب تک میں چین سکون سے نہیں رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ نبی اکرم کے پاس جا کر عرض کرو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ قصاص جان کے بدلے صرف ایک جان لی جائے گی۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں، ایک جان ان کے اندر تھی، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایک جان کے بدلے میں کتنی جان لے لیں، 70 جان لے لیں، نہیں، ایک جان لی جائے گی۔ واقعتاً غم ہے کہ عجیب طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، شہید کرنے کے بعد بھی انہیں چھوڑا نہیں گیا، لیکن وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ جتنی سزا آپ کو دی گئی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، آپ اتنی ہی سزا دینے کے اہل ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی تعلیم دی، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر آپ صبر کر لیں تو یہ بہت بہتر طریقہ ہوگا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى، تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کو دیکھا تو فرمایا سید الشہداء یوم القیامت الحمزہ، شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گے۔
میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، عجیب و غریب مجھے باتیں ملی کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرنے والوں کو ذرا تاریخ کی کتاب پڑھنی چاہیے کہ حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، واقعتاً بہت اچھا کرتے ہیں۔ حضرت حسین نبی کے نواسے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو سید الشہداء فرمایا۔ اگر حسین کا تذکرہ کر رہے ہو تو جو سید الشہداء ہیں ان کا بھی تذکرہ کر لینا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے اللہ کے راستے میں جان قربان دینے والے عمار ابن یاسر، ان کے والد یاسر اور ان کی ماں سمیہ ہیں۔ کہیں یہ بہت دور نکل گئے، کافروں نے ان کو پکڑ لیا اور یاسر کو بھی شہید کر دیا گیا، اور سمیہ کا تو برا حال کر دیا کہ اونٹ کے سرے سے، اونٹ کے پیر سے رسی کا سرا باندھ کر ایسے طریقے پر دوڑایا اونٹ کو کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ پھر عمار رضی اللہ تعالی عنہ بچ بچا کر وہاں سے نکل گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوری اطلاع دی کہ حضرت ان لوگوں نے کفر پر مجبور کیا، لیکن ہم نے اپنے دل کے اندر ایمان کو باقی رکھتے ہوئے زبان سے کفر کا اقرار کر لیا، کیا ہمارا ایمان رہا یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اطمینان دیا کہ نہیں، تمہارا دل اگر مطمئن ہے ایمان پر تو زبان سے کہنے کی وجہ سے ایسی جگہ پر جہاں جان جانے کا خطرہ ہو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر سب سے پہلے شہید ہوئے۔ ذکر ان کا نہیں آتا، ذکر کسی اور کا آتا ہے اور مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ اسلام کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، گہرائی میں جا کر کہ اسلام ہے کیا۔ ایک صاحب مجھ سے ملے، وہ کہنے لگے کہ قربانی کے موقع پر کھسی تو ایک آدمی کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے، وہ صحیح ہے اس لیے کہ کھسی کے اندر ایک جان ہے، لیکن جب گائے کی قربانی ہوتی ہے، بڑے جانور کی قربانی ہوتی ہے، تو وہ 7 آدمی کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے، حالانکہ گائے کے اندر بھی ایک ہی جان ہے۔ تو میں ان کو کیسے سمجھاتا؟ میں نے کہا کہ وراثت کا مسئلہ آپ کے سامنے یا تو گزرا نہیں ہوگا، یا اسے بھی سمجھ لیجئے کہ مرد اور عورتوں میں کمزور کون ہے؟ عورت ہے۔ تو شریعت کو چاہیے تھا کہ عورت کو ڈبل حصہ دلواتا اور مرد کو ایک حصہ دلواتا، لیکن شریعت نے وہاں فیصلہ کیا ہے کہ نہیں، مرد کو ڈبل دیا جاوے گا اور اس کا آدھا کس کو دیا جاوے گا؟ عورت کو دیا جاوے گا۔ آپ خفین پر مسح کرتے ہیں جاڑی کے موسم میں، تو گندگی یا گرد وغیرہ جو لگتی ہے وہ ادھر لگتی ہے نیچے میں، اور آپ کا مسح کہاں ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے۔ آپ پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کرنے کے بعد حکم یہ ہے کہ آپ وضو کر لیں، لیکن جب وہی رات کے سونے کی حالت میں منی خارج ہوتی ہے، احتلام ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آپ غسل کر لیں۔ پیشاب زیادہ بڑھا ہوا ہے یا منی زیادہ بڑھی ہوئی ہے، یہ سارا فیصلہ عقل کے خلاف جا رہا ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ شریعت کے مسئلوں میں اپنی عقل کو نہ لگائیں، بلکہ عقل کو شریعت کے تابع کر دیں کہ اگر شریعت نے یہ کہا ہے کہ کھسی کے اندر ایک جان ہے، ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہوئے گی، تو وہیں پر شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ بڑے جانور کے اندر گرچہ ایک جان ہے لیکن 7 آدمی کی طرف سے قربانی ہوئے گی۔ ہمیں سمجھ میں نہ آئے کوئی حرج کی بات نہیں، شریعت یہی سمجھا رہی ہے۔ میں اس موقع پر حج کا مسئلہ ہمیشہ بیان کیا کرتا ہوں کہ 4-5 لاکھ روپے لگا کر ہم چلے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ ایک نماز کا کتنا ثواب ہے حرم شریف میں؟ 1 لاکھ کے برابر ہے۔ 8 تاریخ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ حرم چھوڑ کر کہاں چلے جائیے؟ مینا چلے جائیے۔ آپ پوچھتے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم 5 لاکھ لگا کر آئے ہیں ایک نماز کے ثواب 1 لاکھ کے برابر لینے کے لیے، ہمیں مینا کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ عرفات میں دھوپ ہی دھوپ ہے، مزدلفہ میں دھوپ ہی دھوپ ہے، آپ جا کر کھڑے رہیے، کچھ ملنے کا نہیں۔ یہ کیوں کہہ دیا گیا کہ جب تک عرفات میں تم نہیں جاؤ گے تمہارا پیسہ سب بیکار ہو جائے گا، پھر دوسرا سفر کرنا پڑے گا؟ شریعت کے اندر عقل لگانے کی ضرورت
نہیں ہے. شریعت نے جو کہہ دیا اس کے مطابق اپنی عقل کو بنانے کی ضرورت ہے, عقل کے مطابق شریعت کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. الغرض یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں, ایک چچا کے بدلے میں 70 جانوں کو آپ لے لیں, ایسا نہیں ہے. اگر لینا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, جتنا آپ سے لیا گیا اتنا ہی آپ لیں. اور آپ تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں, آپ کے پاس تو اخلاق کریمہ ہے, لوگ دیکھ کر اسلام کو قبول کریں گے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ, اگر آپ صبر کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, آزاد کے بدلے میں آزاد قتل کیا جاوے گا, غلام کے بدلے میں غلام قتل کیا جاوے گا, اور عورت کے بدلے میں عورت قتل کی جاوے گی. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. ہاں, معاف کر دینے کی ایک شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جس کا قتل ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اگر اس کے متعلقین اور اس کے ورثہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہونا تھا ہو گیا, تو پھر اگر ایسے طریقے پر مسئلہ سامنے آ جائے تو پھر اب آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا. البتہ دیت دینی پڑے گی, اور دیت دینے میں یہ لحاظ رکھنا پڑے گا کہ آپ بھی ٹال مٹول نہ کریں, اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ بار بار آپ پر زور نہ دیں. دونوں طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیلنس بنایا. اسلام کو بہت نزدیک سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹال مٹول سے بھی منع کیا اور زور دینے سے بھی منع کیا. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, یہ آپ کے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے. فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم, جس شخص نے اس کے بعد ظلم کیا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اب تو ماحول عجیب و غریب چل رہا ہے. آپ میں سے کوئی قتل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, آپ کیس بنانا چاہیں گے بہت آسانی سے بن جائے گا, بہت آسانی سے بن جائے گا. جھوٹے گواہ بھی مل جائیں گے, سب کچھ آپ کو مل جائیں گے, وہاں بالکل کھڑے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ تو آپ کر لیں گے, لیکن فمن اعتدی, جو ظلم کرے گا, فلہ عذاب علیم, اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قصاص کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا. یہ کبھی کبھی آپ سنتے رہے ہوں گے, چور نے چوری کیا, اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. اتنی بڑی سزا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ اللہ تعالیٰ نے سزا جو رکھی ہے وہ آگے کا سبق دینے کے لیے رکھی ہے. ہم اور آپ دکان چھوڑ کر اگر چلے گئے 2-4 گھنٹے کے لیے تو دکان کا سارا سامان بک جائے گا اور ایک بھی پیسہ نہیں ملے گا. عمرہ کرنے والے, حج کرنے والے جب جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں آذان ہوتی ہے, پورا سٹر ایسی کھلا رہتا ہے اور حرم شریف کی طرف دوڑ جاتا ہے. کھلی ہے پوری دکان, اسے کوئی فکر نہیں. کیوں؟ ایک کا ہاتھ کاٹ دیا گیا, اب قیامت تک ویسی چوری نہیں ہوگی. وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں پکڑا گیا تو پھر ہاتھ میرا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے یہ ساری سزائیں رکھی. قرآن نے صاف بیان کیا کہ آپ نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا. اس میں مقصد کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ جو بدلہ آپ سے لیا گیا, یہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی جان چلی گئی, لیکن آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کی جان جانے کے بعد اب کسی کی جان نہیں جائے گی. اس لیے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے کہ آپ نے قتل کیا دوسرے کو, تو آپ کو بھی کیا کیا گیا؟ قتل کیا گیا. تو دوسرا اب کبھی بھی دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. قرآن نے فرمایا حیات یا اولی الالباب, عقل مندوں کے لیے زندگی ہے. جو عقل رکھتے ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے, ان کے لیے بہت بڑی زندگی ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم لوگ پرہیز کرو کسی دوسرے کو قتل کرنے سے. سبحان اللہ.